یہاں سے پیش کر رہا ہوں، مولا عباس کے حوالے سے مصرے پڑھ رہے تھے کہ کون عباس، زیادہ منازعہ فرما لیجئے گا کہ موجہ خود سر کی طغیانی پہ قبضہ کر لیا۔ مولا عباس نے پانی پہ قبضہ کیا، سرکار دیکھیں گے کہ مولا عباس نے پانی پہ قبضہ کیا۔ کیوں کیا؟ 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، اگر چوتھا مصرع پہنچ گیا تو بول دیجئے گا کہ موجہ خود سر کی طغیانی پہ قبضہ کر لیا، 1 لافانی نے ہر پانی پہ قبضہ کر لیا۔ چوتھا مصرع آپ تک پہنچنا چاہیے کہ موجہ خود سر کی طغیانی پہ قبضہ کر لیا۔ میں بہت پڑھ سکتا ہوں، 1 منٹ صرف لے رہا ہوں، نظامت کی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، کنوینر کی دونوں ذمہ داری، کہ موجہ خود سر کی طغیانی پہ قبضہ کر لیا، 1 لافانی نے ہر پانی پہ قبضہ کر لیا کہ 12ویں شبیر کی اس پر بچھے گی جانماز۔ ارے اس لیے عباس نے پانی پہ قبضہ، 12ویں شبیر کی اس پر 12ویں شبیر کی اس پر بچھے گی جانماز، اس لیے عباس نے پانی پہ قبضہ کر لیا، اس لیے عباس نے پانی پہ قبضہ کر لیا۔ آئیے حضرات، میں بڑی ادب و عزت و احترام کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں جناب مولانا وفا حیدر صاحب کی خدمت میں وہ آئے اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں۔ دیکھیے مقامی مولا کی ولادت آپ حضرات کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہاں پہ اس مجمع میں تمام مومنین تشریف فرما ہیں، لیکن اس مجمع میں سریا کی نمائندگی کرنے والے مشاعرے اور مقاصدہ میں دور دور تک جانے والے ایک بہترین شاعر جناب نہال سریاوی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ کم سے کم آگے تشریف لائیں، اس لیے کہ بہرحال یہ بزرگ شاعر ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد وآل محمد۔ 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں۔ ٹھیک ہے، دور سے پڑھیں گے تھوڑا آواز۔ مولا حسن کے حوالے سے جشن ہے، حسن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جشن کا افتتاح اور ابتدا کیا ہے۔ یقیناً میں ہمیشہ یہی ہر سال دعا کرتا ہوں کہ خدا اس کے جذبے میں ہر سال اس سے بہتر جذبے میں خدا ترقی اور زیادہ سے زیادہ ہمت عنایت فرمائے۔ اور یقیناً میں آپ تمام لوگوں سے یہی خواہش کرتا ہوں کہ جہاں بھی رہیں ضرور ضرور اس محفل میں آئیں، آنے کے بعد مولا کا جشن بھی منائیں اور اس بچے کی حوصلہ افزائی بھی کریں۔ 4 میں سے عرض کرتا ہوں کہ نکھت افشاں بزم زہرا کا ہے گل پیرہن۔ مولا حسن کے حوالے سے سماعت فرما لے، آپ جیسے چاہیں سنیں، لیکن میرا انداز آپ بہتر جانتے ہیں، اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا آپ زیادہ ہمیں داد دیں، اس لیے کہ جب میسم بھائی آئیں گے تو وہ آپ سے خود بخود داد نکلوا لیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نکھت افشاں بزم زہرا کا ہے گل پیرہن، نکھت افشاں بزم زہرا کا ہے گل پیرہن، کھل اٹھے غنچے دلوں کے مسکراتا ہے چمن، کھل اٹھے غنچے دلوں کے مسکراتا ہے چمن۔ تو گود میں لے کر علی نے مسکرا کر یہ کہا، جس کا میں ہوں مولا اس کا مولا ہے، جس کا میں ہوں مولا۔ سلامت رہیے۔ جس کا میں ہوں مولا اس کا مولا ہے حسن، جس کا میں ہوں مولا اس کا مولا ہے حسن۔ تو سماعت فرمائے، صلح مولائے حسن مصطفیٰ کی مشہور ہے، کائنات آج تک پریشان ہے کہ مولا نے صلح کیوں کیا تھا، صلح کیا ہوتی ہے۔ محسوس کر لیں کہ صلح خوشبو محبت ہے گلستان کے لیے، صلح خوشبو محبت ہے گلستان کے لیے، روح تہذیب ہے اس عالم امکا کے لیے، روح تہذیب ہے اس عالم امکا کے لیے۔ صلح اللہ کی رحمت ہے ہر انسان کے لیے، صلح اللہ کی رحمت ہے، صلح اللہ کی رحمت ہے۔ آپ وہیں نہیں جائیں، آج کے زمانے آج کے معاشرے میں بھی دیکھیں، جب آپس میں کوئی نااتفاقی ہو جاتی ہے تو صلح کرا دیا جاتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ صلح اللہ کی رحمت ہے ہر انسان کے لیے، صلح معیار شجاعت ہے مسلمان کے لیے۔ اس طلبات پڑھتے دیکھیں آگے ہمارے مسلم بھائی۔ ایک اور سلوات پڑھتے
اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلح خوشبو محبت ہے گلستان کے لیے، روح تہذیب ہے اس عالم امکا کے لیے، صلح اللہ کی رحمت ہے ہر انسان کے لیے، صلح معیار شجاعت ہے مسلمان کے لیے، کار فرار نہیں، توجہ چاہتا ہوں، صلح کار فرار نہیں، یہ بھی ہے کرار کا کام، کار فرار نہیں، یہ بھی ہے کرار کا کام، اہل حق صلح سے لے لیتے ہیں تلوار کا کام، اہل حق صلح سے لے لیتے ہیں، اہل حق صلح سے لے لیتے ہیں، اہل حق صلح سے لے لیتے ہیں، اہل حق صلح سے لے لیتے ہیں تلوار کا کام، صلح شبنم ہی نہیں برق شرر بار بھی ہے، صلح شبنم ہی نہیں برق شرر بار بھی ہے، صبر خاموش بھی ہے جرت انکار بھی ہے، صبر خاموش بھی ہے جرت انکار بھی ہے، خنکیے بزم بھی ہے گرمی پیکار بھی ہے، خنکیے بزم بھی ہے گرمی پیکار بھی ہے، صلح ایمان کے لیے فتح کا معیار بھی ہے، صلح ایمان کے لیے فتح کا معیار بھی ہے، تو جب کمی گاہوں سے ناوک فگنی ہوتی ہے، پردہ صلح میں خیبر شکنی ہوتی ہے، پردہ صلح میں خیبر شکنی ہوتی ہے، سلامت رہو، سلامت رہو، آباد رہو، صلی اللہ سبت اکبر تیرا انداز وغا کیا کہنا، سبت اکبر بڑی توجہ چاہتا ہوں، سبت اکبر تیرا انداز وغا کیا کہنا، زندہ باد اے سبز قبا کیا کہنا، زندہ باد اے سبز قبا کیا کہنا، زور بازوے عقدہ کشا کیا کہنا، اس خاموشی پر ہر انداز فدا کیا کہنا، زلزلے آنے لگے بزم جفا کوشی میں، کربلا بول رہی تھی تیری خاموشی میں، کربلا بول رہی تھی تیری خاموشی، کربلا بول رہی تھی تیری خاموشی سے، صلح ٹھوکر ہے منافق کی سیاست کے لیے، صلح ٹھوکر ہے منافق کی سیاست کے لیے، صلح ایک ضرب ہے باطل کی حکومت کے لیے، صلح ایک ضرب ہے باطل کی حکومت کے لیے، صلح آئینہ ہے ہر چشم بصیرت کے لیے، صلح آئینہ ہے ہر چشم بصیرت کے لیے، صلح ہوتی ہے مشیت کی ضرورت کے لیے، صلح ہوتی ہے مشیت کی ضرورت کے لیے، کفر و اسلام کی پہچان نہیں ہے تجھ کو، مدرس صلح کی عرفان نہیں ہے تجھ کو، اور بس آخری بند چند شعر سماعت فرما لیں، یہ آخری بند، اور آپ دیکھیں انشاءاللہ جو بھی جہاں بھی بیٹھا ہے وہ خاموش نہیں رہ سکتا، صلح آئینہ اخلاق و وفا ہے یارو، صلح اخلاق و آئینہ، صلح آئینہ اخلاق و وفا ہے یارو، صلح اسلام کے چہرے کی ضیاء ہے یارو، صلح اسلام کے، ایک صلوات پڑھ دے بر محمد، ایک مل کے صلوات پڑھ دے بر محمد، یہ قریب والے بھی جگ جائے، صلح آئینہ اخلاق و وفا ہے یارو، صلح اسلام کے چہرے کی ضیاء ہے یارو، صلح جرت و ہمت کی ادا ہے یارو، صلح جرت و ہمت کی ادا ہے یارو، صلح بھی کفر سے ایک طرز وغا ہے یارو، تو صلح کب زورے الہی کی طلبگار نہیں، صلح کب زورے الہی کی طلبگار نہیں، فرق اتنا ہے کہ اس تیغ میں جھنکار نہیں، فرق اتنا ہے کہ اس تیغ میں جھنکار نہیں، فرق اتنا ہے کہ اس تیغ میں جھنکار نہیں،
ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ مصرع جو ہے اور مصرے پہ جو اشعار ہوتے ہیں، آپ اور اشعار پہ داد دیں یا نہ دیں، لیکن مصرے پہ اس محفل میں کہ جس میں مصرع دیا گیا ہے، ان اشعار پہ آپ کو داد دینا بہرحال ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ شاعر اس محفل کے لیے اس مصرے پہ شعر کہہ کے لاتا ہے۔ بقیہ تو جب کا کہا ہوا آپ کو سنا دیا، لیکن جو مصرع دیا جاتا ہے اس مصرے کو، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ مشکل چیزوں کو سننے کی عادت ڈالیے، مشکل چیزوں کو سننے کی عادت ڈالیے۔ جب مشکل چیزیں سننے لگیں گے تو ذاکر وہی پڑھے گا، جب تک آسان سنیں گے ذاکر وہی سنائے گا۔ ہمیشہ جو سنتے ہیں اے فاتح خیبر یہ وہی سنائے گا، لیکن جب مشکل چیزوں کو سننے کی کوشش کیجئے گا تب ایک مل کے صلوات پڑھ دے بر محمد۔ بس مصرع آپ کے ذہن میں ہے کہ آج تک دنیا سمجھ پائی نہ کردار حسن، مطلب ہے محسوس کریں زیادہ اچھا تو شعر نہیں ہوا، لیکن جو بھی ہو گیا اس لیے کہ مدح میں ہے، لہذا جو بھی کہہ سکتا ہے آدمی کہہ لے۔ بھائی کہ صلح نے رکھ دی رگے ظالم پہ تلوار حسن، صلح نے رکھ دی رگے ظالم پر تلوار حسن، آ گیا دین خدا کو کام انکار حسن، آ گیا دین خدا کو کام انکار حسن، تو ہو گیا سب کچھ فنا، ہو گیا سب کچھ فنا، ظالم تیرا پر دیکھ لے، ہو گیا سب کچھ فنا، ظالم تیرا پر دیکھ لے، آج بھی باقی زمانے میں ہے دربار حسن، آج بھی باقی زمانے میں ہے دربار حسن، آج بھی باقی زمانے میں ہے دربار حسن، تو ظلم کے بانی حکومت کر رہے تھے پر مگر، ظلم کے بانی حکومت کر رہے تھے پر مگر، حکمرانی کر رہے تھے سب پر سرکار حسن، حکمرانی کر رہے تھے سب پر سرکار حسن۔ اور یہ سرکار کی حدیث اولنا محمد واوسطنا محمد واخر میرے کو سب کے سب، پہلا بھی دوسرا بھی اور سب کے سب محمد، اسی کے حوالے سے سماعت فرمائے کہ سب محمد ہیں میرے گھر کے محمد نے کہا، سب محمد ہیں، سب محمد ہیں میرے گھر کے محمد نے کہا، اس لیے ملتی محمد سے ہے گفتار حسن، اس لیے ملتی محمد سے ہے گفتار حسن۔ اور فکر باطل کے جھمیلوں میں الجھ کر رہ گئی، فکر باطل کے جھمیلوں میں الجھ کر رہ گئی، آج تک دنیا سمجھ پائی نہ کردار حسن، آج تک دنیا سمجھ نہ پائی نہ کردار حسن، آج تک دنیا سمجھ پائی نہ کردار حسن، تو ہو گیا مسمار ظالم اور ظالم کا محل، ہو گیا مسمار ظالم اور ظالم کا محل، دشمن اسلام پر ایسا ہوا وار حسن، دشمن اسلام پر ایسا ہوا وار حسن۔ اور مقطع میں ملاحظہ فرمائے کہ مانگتا ہے جشن میں، مانگتا ہے جشن میں بس یہ دعا دل سے وفا، مانگتا ہے جشن میں بس یہ دعا دل سے وفا، ہو لحد میں مجھ کو بھی ایک بار دیدار حسن، ہو لحد میں مجھ کو بھی ایک بار دیدار حسن۔ ہو گیا مسمار ظالم اور ظالم کا محل، دشمن اسلام پر ایسا ہوا وار حسن، تو فکر باطل کے جھمیلوں میں الجھ کر رہ گئی، فکر باطل کے جھمیلوں میں، فکر باطل کے جھمیلوں میں الجھ کر رہ گئی، آج تک دنیا سمجھ پائی نہ کردار حسن۔